آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے وہ ان 10 ایام کا ہے، تمام ایام میں، اور سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے فرمایا کہ ان 10 ایام میں کیا جانے والا عمل۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے؟ یعنی اگر عام ایام میں جہاد کیا جائے اور ان ایام میں کوئی عبادت کی جائے تو کیا اس جہاد سے زیادہ ان ایام میں کی جانے والی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، یعنی مجاہد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، لیکن اس جہاد سے زیادہ فضیلت والی عبادت کون سی ہے جو ان ایام میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک استثنائی صورت بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجاہد زیادہ فضیلت والا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے اور واپس لوٹ کر نہ آئے، یعنی اسی راہ میں شہید کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن عام مجاہد ہے، جہاد کیا واپس آ گئے، تو فرمایا کہ اس عمل سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم اندازہ کریں عبادت کے لیے کتنا ذوق و شوق ہونا چاہیے، کتنا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان 10 ایام میں ہم جانوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فالتو میں 4-5 منڈی کے چکر نہ لگا لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، اور بلا وجہ یعنی کوئی کام نہیں ہے، جانور خریدنا مقصود نہیں ہے، کبھی فلاں دوست کے ساتھ چلے گئے، کبھی فلاں دوست کے ساتھ، کبھی کسی کزن کے ساتھ، کبھی کسی، وہ پارٹیاں بنی ہوئی، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں جا کر بھی مٹر گشتیاں کرنی ہیں۔ یعنی یہ وہ ایام اور یہ وہ راتیں ہیں 1 سے لے کر 10 تک کہ جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اعمال والا ہے، اور مجاہد سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں عبادت کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو لے کر کبھی ایک علاقے میں گشت کر رہے ہیں، کبھی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی اس کو بھگا رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کھیل کود ہو رہی ہے، تماشا تفریح ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے ان ایام میں اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان ایام میں یعنی 1 سے لے کر 10 تک ایک دن کا روزہ فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی 1 سے لے کر 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے چونکہ عید ہے، 9 ذی الحج تک ایک دن کا روزہ فرمایا کہ 1 سال کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تو غنیمت عطا فرمائی ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ جس طرح مخصوص مواقع پہ مختلف اداروں کی طرف سے سیل لگا دی جاتی ہے، آفر لگائی جاتی ہے کہ کم خرچ کریں گے زیادہ تمہیں فائدہ ملے گا، ڈسکاؤنٹ ہے، بچت ہے، آفر لگائی گئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ ان ایام میں اگر 1 دن کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، صرف 1 دن کا روزہ۔ اور رات میں اگر عبادت کریں، رات میں فالتو گھومنے کے بجائے کبھی ہم اپنے معمولات میں جھانکا کریں، غور کیا کریں کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، ہمارے شب و روز کتنے قیمتی معمولات میں بسر ہوتے ہیں۔ کبھی تصور کریں کہ کیا دینی، دنیاوی، اخروی کوئی فائدہ ہے؟ یعنی بلا وجہ رات جاگ کر گزارتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے تو 1.5-2 گھنٹے وہاں گزار دیے، یعنی چائے کی پیالی کبھی جب تک ہم وہ پیسے پورے نہیں کر لیں ہم وہاں سے نہیں اٹھتے۔ ہوٹل والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ 50 روپے میں 2 گھنٹے یہاں فالتو ٹائم گزارا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی کھڑے پہ بیٹھ گئے، فالتو قسم کی گیدرنگ میں بیٹھ گئے، پوری رات وہاں گزار دی۔ یعنی کوئی ایسا قابل ذکر عمل نہیں ہے کہ جو ہمیں دنیاوی طور پر فائدے کا باعث بنے، اخروی طور پر فائدے کا باعث بنے، دینی طور پر فائدے کا باعث بنے، یا جسمانی طور پر فائدے کا باعث بنے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بجائے اگر رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں، بقدر طاقت عبادت کر لیں، پوری رات عبادت نہ کریں بے شک، لیکن اگر
عشاء کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اور جتنا طبیعت کے لیے آسانی ہو اتنا کچھ نفلی عمل کر لیں۔ اور بطور خاص اگر ان ایام میں عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کی جو راتیں ہیں یکم سے لے کر 10 تک، فرمایا کہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک رات کی عبادت کا اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ کون سی رات ہے، کسی میں سوئے ہوتے ہیں، کسی میں تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک رات کا تمہیں ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر عطا فرمائے گا۔ تو ہم اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازنے کا اہتمام فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے کتنا بخشش کا ایک سلسلہ ہے کہ اگر ان راتوں میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بطور خاص ان ایام میں راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، دن میں عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کوشش کی جائے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے آسانی سے اگر کوئی نفلی عبادت کر سکتے ہیں، 2-4 نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ نہ کریں، فالتو اپنا ٹائم نہ گزاریں، فضول جا کر مٹر گشتیاں نہ کرتے رہیں، آوارہ گردی میں اپنی زندگی نہ گزاریں۔ یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایک تو جوانی، زندگی اور دوسرا وقت، یہ تینوں چیزیں اللہ کی نعمت ہیں جو ہم ایسے ہی فالتو میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایام اور یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی عبادت والی ہیں، کوشش کی جائے کہ ہم نمازوں سے اور دیگر عبادات سے اپنی لو لگائیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عشرے میں ایک اور دن ہے عرفہ کا دن، 9 ذی الحج، اس سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور پیشکش اور ایک اور بڑے انعام اور بڑی بشارت کا اعلان فرمایا، بڑی خوشخبری حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایک دن کا روزہ رکھو، عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا تم روزہ رکھو، یہ ثواب کتنا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ صرف ایک دن عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنے کثیر گناہوں کو اس کے بدلے میں معاف فرما دے گا۔ تو ہم اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا ہمارے لیے نوازشیں، بخششیں، مغفرتیں اور الطاف و عنایات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اپنے لیے کوئی حصہ حاصل نہ کریں تو یقیناً ہماری بدبختی ہے، ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم صرف قربانی پہ تکیہ کیے بیٹھے ہوں کہ ہم نے قربانی کا جانور لے لیا بس وہی کافی ہے۔ یہ عشرہ تو ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخششیں، بشارتیں، انعام و اکرام کا سلسلہ نازل فرمایا جاتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، تسبیح پڑھی جائے، تکبیر کہی جائے، حجاج کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور ان کے ساتھ مماثلت اختیار کرنے کے لیے وہ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا دیگر جو بھی تسبیحات ہم بآسانی پڑھ سکتے ہیں، ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، دیگر اس طرح کے فرائض و واجبات